أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. إنه ظن أن لن يحور کہ یہ شخص آخرت کو جھوٹا کہتا تھا اور خوشی میں اس کا انکار کرتا تھا. کہ خدا کے پاس لوٹنا نہیں. بلا کیوں نہیں؟ اللہ کے پاس ضرور لوٹ کر جانا. ان ربہ کان بہ بصیر کہ وہ اس کو دیکھ رہا، انسان کا پورا خیال رکھے ہوئے. فلا اقسم بالشفق اسی بنا پر اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. سورج جب شام کو غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد بادل میں سرخ روشنی ہوتی. سرخ روشنی ختم ہونے کے بعد سفید روشنی آتی. تو سرخ روشنی کو شفق احمر کہتے ہیں یعنی لال، اور دوسری کو شفق ابیض کہتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی واللیل وما وسق اور رات کی قسم. اور رات جتنی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم. والقمر اذا اتسق اور چاند کی قسم جب چاند پورا ہو جاتا ہے. 14ویں کی رات کو چاند پورا ہو جاتا ہے، رات روشن نظر آتی ہے. یہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اب ایک بات فرما رہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے والے ہو. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر ان کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یعنی دین کی باتیں، دین کے احکام، لا يسجدون سجدہ نہیں کرتے یعنی اللہ کے احکام کے سامنے جھکتے نہیں، مانتے نہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ بل الذین کفروا یکذبون یہ کافر لوگ تکذیب ہی کرتے ہیں، کتنا ہی سمجھاؤ اس کو مانتے نہیں. واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپا رہے. دل میں جو چھپا رہے ہیں ہر قسم کے خیالات اللہ اس کو جانتا ہے. جب مان نہیں رہے تو اللہ کہہ رہے فبشرہم بعذاب علیم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. الا الذین آمنوا مگر جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کرتے ہیں لہم اجر ان
ان کے لیے بدلہ ہے کیسا؟ غیر ممنون، کبھی ختم ہونے والا ہے۔ یہ سورہ انشقاق ہے۔ ہم نے گزشتہ شروع کی 13 آیات پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں اللہ نے آسمان زمین کی باتیں بتلا کر اور انسان کی حقیقت بتلا کر یہ کہا تھا کہ انسان 2 قسم کی کوشش کرتا ہے، اچھی اور بری۔ اچھی کوشش کرنے والے کے سیدھے ہاتھ میں اس کا حساب ملے گا اور بری کوشش کرنے والے کو اس کا حساب الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ جو بری کوشش کرنے والا ہے اس کی ایک بات یہاں ذکر کی گئی کہ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کو جو آخرت میں اس کا برا انجام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتا تھا اور یہ یقین رکھتا تھا، عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے پاس جانا نہیں۔ دیکھو، جس دن کسی بھی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے مر کر ختم ہو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی آوارہ ہو جاتی ہے۔ کسی کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا، حساب ہی نہیں دینا، تو ڈر کس کا؟ یہ بہت بنیادی بات ہے آخرت کا جو عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ کہہ رہے بلا، کیوں نہیں لوٹنا؟ اللہ تعالیٰ نے تیری پوری واچ کر رکھی ہے، تو تجھے لوٹ کر جانا ہے، اسی لیے تو تیری نگرانی کی ہے۔ تو اب جیسا کیا ہے ایسا پورا رزلٹ ملے گا۔ اِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، جو عقیدہ رکھے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو عقیدہ نہ رکھے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو عقیدہ رکھ کر اچھے کام کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، عقیدہ نہ رکھ کر برے کام کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلے قسم تو کھائی شفق کی کہ بھئی سورج بہت جگمگا رہا تھا، غروب ہو گیا، اب چاند آیا، چاند سے رات شروع ہوئی، پھر چاند بھی ہم دیکھتے پہلا چاند کیسا، دوسرا چاند کیسا، تیسرا چاند کیسا، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر ایک دم غائب ہو جاتا، پھر پورا ہو جاتا۔ چاند میں پریورتن، کمی بیشی، زیادتی کمی ہوتی رہتی۔ پھر دوسری قسم کھائی رات کی، رات بھی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آتا ہے۔ وما وسق، اور رات کو اللہ سب چیزوں کو جو جمع کر، بھئی انسان اپنے گھروں میں سو جاتا ہے، جانور اپنے اپنی جگہوں پر، سب لوگ، اس سے سناٹا ہوتا ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں میں چلے جاتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ اور پھر چاند کی قسم کھائی، چاند جب پورا ہو جائے 14ویں میں۔ یہ 4 چیزوں میں ایک بات کامن ہے، مشترک ہے، وہ کیا؟ پریورتن، کمی بیشی، بڑھنا گھٹنا، تبدیلی ہونا، یہ مشترک ہے۔ تو اس پر اللہ نے ایک بات کہی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، انسان بھی دنیا میں اسی طرح ہے، باپ کی پشت میں تھا، پہلے ماں کی رحم میں گیا، پھر وہاں 40 دن کے بعد تبدیلی ہوتی رہی 9 مہینے تک، پھر وہ آیا دنیا میں کہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے کے بعد دوسری چیزیں کھا رہا ہے، بچپنا گزرا اس کا، پھر اسکول مدرسہ شروع ہوا، جوانی آئی تو اسکول مدرسہ ختم، شادی، بیوی، بچے، ذمہ داریاں، پھر آگے گیا تو پیر لٹک گئے، بڑھاپا آیا، بیماریاں، کمزوریاں، پھر مرا تو کہاں گیا؟ قبر میں، قبر میں حساب کتاب، پھر جیسا حساب کتاب ایسے وہ مرحلہ، قبر کا مرحلہ ختم ہوا، کھڑا ہوا میدان حشر میں، تو یہ ایک جگہ پر وہ رہنے والا نہیں، ایک حالت میں رہنے والا نہیں۔ جیسے دنیا میں اس کی پیدائش میں مرحلے ہیں، پیدائش کے بعد مرنے تک کے مرحلے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں جانے کے، ایسے دوسرے حالات کے بھی مرحلے ہیں۔ تو جیسے ہماری ذات میں پریورتن، تبدیلی، کمی بیشی ہوتی ہے، زیادتی کمی، ایسے ہی ہمارے اعمال میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے۔ بعض اللہ والوں نے اس آیت کی بنیاد پر کہا کہ آدمی ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، اس لیے جیسے دوسری، بھئی میری زندگی کا بھی 40واں سال ہوں، 40 تو میرے دن بڑھ رہے، میرا ایمان بھی
بھی بڑھنا چاہیے، میرا اللہ سے تعلق بھی بڑھنا چاہیے، میرے گناہوں کی عادت کم ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، موت کے قریب ہو رہا ہوں، میرے اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہر چیز میں بھئی چینجنگ آئے گی نہیں، کپڑوں میں آ گیا، گھروں میں آ گیا، رہن سہن میں آ گیا، کھانے پینے میں آ گیا، پیسوں میں آ گیا، جاب میں آ گیا، یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آنا چاہیے۔ لترکبن ایک حالت پر نہیں ہے، اس لیے کوئی ایک حالت پر نہ اتراوے نہ رکا رہے، بلکہ اس کو پرگتی شیل رہنا دے، پرگتی کرتی رہنے چاہیے، کسی چیز میں دھوکے بھی نہیں آنا چاہیے۔ کب کیا حالت ہو جائے، ایک حالت نہ کسی انسان کی رہتی ہے، نہ کسی کنٹری کی رہتی ہے، نہ کسی ظالم کی رہتی ہے، نہ کسی مظلوم کی رہتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا اپنا نظام ہے۔ بدر میں 313,000 پر غالب آ گئے، اور وہ حنین میں 12,000 تھے، شروع میں مار پڑے۔ یہ نظام ایک اپنا چلتا رہتا ہے۔ 70 سال سے مار رہے، ان کی آہیں سنائی نہیں دے رہی، ایک مرتبہ جو مارا تو واویلا مچ گیا۔ اس لیے کسی کمزور کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی طاقتور کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کب کس کے ساتھ کیا کرے، یعنی انفرادی معاملات میں بھی اور معاشرتی معاملات میں بھی، ملکی سطح پر بھی، سیاست میں بھی اور جنگ میں بھی، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، بغیر سمجھ پڑے گھر میں آ جاتے ہیں لوگ۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے۔ تو اللہ کی مدد بہرحال ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق کا بول بالا کرے، مسلمان جو مظلوم ہے اللہ ان کو اور طاقت دے، اور حوصلہ دے، اور ہمت دے۔ ہم آدھا گھنٹہ لائٹ کے بغیر نہیں جی سکتے، برسوں سے 24 گھنٹے کی بجلی فقط 4 گھنٹے، وہ بھی کٹوتی کے ساتھ ملتی ہے پیسوں سے، ان پر پوری بجلی بند کر دی۔ جو ایک پاؤچ پر زندگی گزارتے ہیں جن، ان پر کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، لیکن وہ ہے کہ اللہ بھروسے جی رہے۔ تو اصل زندگی حوصلوں سے ہوتی ہے، کس سے؟ کسی کا حوصلہ مر جاوے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے۔ تو ان کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ حوصلوں نے، اللہ پر توکل نے۔ ہزاروں لوگ مر گئے بمباری میں، آہ نہیں آئی ابھی تک، لیکن ادھر واویلا مچ گئی، پوری میڈیا میں ہنگامہ ہو گیا کہ یہی انسان ہے، اور وہ تو بیچارے چھچھندر تھے۔ اللہ اللہ ہے، اس لیے ایسی کاری چوٹ لگائی ہے اللہ کے فضل سے، بہت خوش ہونا چاہیے ہمیں، اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے وہاں مدد مانگنی چاہیے ان کی، اور جو ان کے سپورٹ میں ہیں مظلوموں کے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ظالم کو تو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، ایک کے بدلے 10,000 چھڑا لیے، تب انشاءاللہ سارے فلسطینی قیدی چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے جی، اللہ ان کو خوب ہمت دے۔ خیر، تو دیکھ رہے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم حال کے بعد دوسرے حال میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے سمجھایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب تمہاری حالت بدلنے والی تو پھر ایمان کا کو نہیں لاتے، ایمان بھی نہیں لاتے، اور پھر ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ سجدے کی آیت ہے، جب پڑھی جاوے تو مجلس کے بعد سارے ساتھی سجدہ کر کے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، دینی احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو دینی احکام معلومات کے لیے نہیں ہونے چاہیے، انفارمیشن کے لیے نہیں۔ ہمارا جو دین ہے پریکٹیکلی ہے، کیسا ہے؟ پریکٹیکلی عملی دین ہے ہمارا، اس لیے جو بات سنی تو تقاضا ہے عمل کرے، تاکہ یہ لا یسجدون، مانتے ہی نہیں،
اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں، بلکہ جھکے تو کیا انکار کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں کھچڑی پک رہی ہے، اچھے برے خیالات، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیسے جذبات ہیں، اچھے جذبات ہیں، برے جذبات ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے تو اللہ کہہ رہے چلو کیا کریں گے، فبشرہم بعذاب الیم، ان کو برے عذاب کی خوشخبری۔ بھائی عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے کہ بری خبر ہوتی ہے؟ بری خبر، لیکن یہ ایک تو عذاب کے ساتھ یہ دماغی عذاب بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو آپ بے عزت کریں تو مٹھائی کے ڈبے میں اس کو بھو بھر کے دے لے ہدیہ، جب تو اندر وہ گندگی ہے اس کا غصہ، اور پھر مٹھائی کے ڈبے میں پیک کر کے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہدیہ، تو اور غصہ آئے گا اس کو۔ تو یہ دماغی عذاب بھی دیا جا رہا ہے، بشارت، حالانکہ عذاب کی بشارت نہیں ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، لیکن کہہ رہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ایسا ہے۔ اور ایمان کے بعد دوسرا کام ہے وعملوا الصالحات، کلمہ پڑھ کے بیٹھے رہے نہیں چاہیے، ایمان کی بنیاد پر، ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، اس نیکی کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اعمال بھی کرنا، تو اعمال سے درجے بنتے ہیں، اعمال کرتا ہے تو ہماری ایمان پر دلیل بنتی ہے۔ تو کیا عذاب اللہ اجر دے گا؟ لہم اجر غیر، ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم ہونے والا ہے، جنت بھی ہمیشہ کی، وہاں کی راحت بھی ہمیشہ کی، ہر چیز ہمیشہ کی۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے، ایمان والے راستے پر ہے، اعمال والے راستے پر ہے، یا ایک غلط راستے پر۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کے بعد کی جو حفاظت کا مرحلہ ہے بڑا ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی حفاظت والی مجلسوں میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہماری مسجد کی تعلیم یہ کس چیز کی مجلس ہے؟ ایمان کی حفاظت۔ ہمارے بچوں کے لیے مکتب یہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کا سینٹر ہے۔ گشتوں کی ملاقات کیا؟ تاکہ ایمان کو پانی پہنچانا ہے۔ کم و بیش وقت کے لیے اپنے گھریلو اور بے دینی کے ماحول چھوڑ کر مسجد والے ماحول میں جا کر ایک اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، یہ ایمان کی محنت ہے۔ ہمارے وہاں مہمان آئے تھے ابھی بنگلور سے، انہوں نے نفسیاتی اعتبار سے سمجھایا کہ انسان کی جو ایک 11 سال تک، بچہ 11 سال تک اس کی ایک طبیعت بنتی ہے، پھر 11 سے بھلا کرے اللہ 18 سال میں مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے اس کا، پھر اس کے بعد کوئی چیز ڈالنا چاہے تو مشکل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مشکل۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جن کو ماحول نہیں ملتا شروع سے، تو کالج وغیرہ میں کتنے سال تک؟ وہی 18 سال تک۔ اب 18 سال کے بعد آپ ان کو کچھ سمجھائیں سن لیتے ہیں، مانتے نہیں، اور جن کو دین کا ماحول ملا ہے کیسے ہی غلط ماحول میں جا گئے اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 18 سال کے بعد بھی، چونکہ ہماری جماعت میں کون سے سال کے بچے جاتے ہیں؟ 16 سال کے بعد بھیجتے ہیں، 16 سال 17 سال، چھوٹوں کو نہیں بھیجتے۔ کہتے ہیں کہ اگر 18 سال مائنڈ سیٹ ہونے کے بعد بھی اگر ان کو ایک خاص ماحول میں، فرشتے والے ماحول میں رکھا جاوے تو ابھی بھی جو مائنڈ سیٹ ہوا ہے اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی، 3 دن جاتے 72 گھنٹے ماحول میں عجیب نورانیت، آدمی جاتے ہی اس کی دعاؤں میں رونا آ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہماری بستی میں کئی دن گزر جاتے ہیں، کوئی گھر میں مرا یا حالات آوے تو رونا تو سب کو آتا ہی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، لیکن ایسے نارمل حال میں آدمی ہاتھ پہ دعا لے کے ہاتھ اٹھا کر اس کو رونا آوے، یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اس لیے ہمیں بار بار نکلنا چاہیے۔ ہماری مسجد سے، اس مسجد میں کتنے مکان ہیں؟ 150، 150، اور شاید چوتھے ہفتے میں جماعت جاتی ہے یہاں پہ، ایک جماعت۔ اب ایک جماعت میں کتنے ساتھی جائیں گے بولو؟ ہے صرف 6۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
راجعون۔ یار 150 گھر میں اپنے 2 بالغ نہیں گن رہا ہوں میں، خالی 1 بالغ، تو 150 بالغ مردوں، ایک جماعت اپنے 10 آدمیوں کی گنے تو 15 جماعت 1 مہینے کی ہوئی، اور ہر ہفتے اپنے نکالے 15 کو اپنے ڈیوائیڈ کرے تو ہر ہفتے کی 3 ہفتے 4 جاوے اور 1 ہفتے 3 جماعت جاوے، اس کے بالمقابل کیا ہو رہا ہے؟ جو جا رہے وہ جا رہے، جو نہیں جا رہے وہ سمجھ رہے کہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون سا ہفتہ ہے؟ دوسرا۔ کون سے دن جماعت جاتی ہے؟ جمعہ کے دن جاتی ہے۔ آج بدھوار ہے، کوئی ہمت کرتا ہے اس میں سے کہ اس جمعہ کو میں جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ تھوڑا پہلے تو مول صاحب نے بھی تشکیل چالو کر دی۔ دیکھو ہماری طبیعتیں کیسی ہیں معلوم، خالی بیان ہونے تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن بیان کے بعد جو تشکیل ہوتی ہے تو سب مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ میں نے کہا کہ ہمارا دین عملی ہے۔ ہمارا دین کیسا؟ عملی۔ بریانی بھائی بمبئی والے کی بریانی بہت اچھی پکتی ہے، اللہ بھائی پکتی ہے کیا کھائیں گے تو سمجھ پڑے گی؟ نہیں کھانی پڑے گی، کھائیں گے۔ جماعت والی میں جو جا رہے وہی انشاءاللہ کہہ رہے تو کھا ہی رہے۔ کون کون جائے گا بولو؟ جو جا رہے وہی آدمی۔ چلو اس ہفتے نہیں، تیسرے ہفتے، اگلے ہفتے جمعہ کو بھی 10 دن ہے، 3 دن جانے کے لیے 10 دن کی مہلت، بولو ہے کوئی ہمت کر رہا ہے؟ بہت سارے ماشاءاللہ ڈیوٹی والے ہوں گے تو ڈیوٹی والوں کے گھر بھی شادی آتی ہے نا تو ڈیوٹی رک جاتی ہے جی۔ اچھا محنت کریں گے، جو 6 آدمی جاتے ہیں وہ بھی محنت کرو، جو مجمع میں الحمدللہ شاید 20 سے 25 آدمی ہیں، باتیں چلا رہے کہ ہماری مسجد سے چلو میں 3 4 نہیں کہہ رہا ہوں، ہر ہفتے 1 جماعت جانا، چاروں ہفتے جماعت جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ جمعہ کا جو دن ہے کسی وقت میں بھی 1 دن شریک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سب تیار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا